السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر کچھ ایسے الفاظ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ایسے الفاظ آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ نے یہ الفاظ نہ سیکھے ہوں اور نہ ہی آپ کو کسی نے سکھائے ہوں۔ یہ میں پہلے بات بتا رہا ہوں کہ جو لوگ تجوید کو جانتے ہیں، تجوید جن نے پڑھا ہوا ہے، تجوید کا کورس کیا ہوا ہے، ان کو تو پتہ ہوگا، لیکن ناظرہ پڑھنے والے اکثر لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوگا، ان الفاظ کو نہیں جانتے ہوں گے کیسے پڑھتے ہیں۔ اور اگر یہ میری ویڈیو سن رہے ہیں، اگر آپ نے مکمل ویڈیو سن لی تو آپ کو اس میں بہت کچھ فائدہ ملنے والا ہے، سیکھنے کو بہت کچھ ملنے والا ہے، اور زندگی میں ہو سکتا ہے آپ پہلی دفعہ سیکھ رہے ہوں۔ تو توجہ سے سنیے گا، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، آگے جو چیزیں بتا رہا ہوں نا وہ اس سے بھی زبردست ہے، اور سن کے آپ کہیں گے واقعی جو ہے میں نے کبھی نہیں سنی۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پارہ ہے جی 24واں پارہ، 24 پارہ، ٹھیک ہے، فمن اظلم کے نام سے ہے، اور یہ آیت نمبر ہے غالباً جی 34، یہ دیکھیں 34 آیت نمبر ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے جو پیج نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں کچھ بتانے جا رہا ہوں۔ کیسے یہ کذالک سے شروع ہوتا ہے، وہ اوپر والی جو لائن ہے ان پہ کذالک ہے، تو کیسے شروع کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب الذین یجادلون۔ اچھا جی، اب یہاں پر دیکھیں یضل اللہ، ضاد کے نیچے زیر پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں، آگے مین غلطی ہے یہاں پر، یہ دیکھیں، یہ آپ کو میں اصل میں سکھانا چاہ رہا ہوں تو یہ بھی لازمی ہے۔ چلو، یضل اللہ من ہوا مسرف، ضاد کے نیچے زیر ہے، ضاد فل موت پڑھا جائے گا، یہ حروف مصالحہ میں سے ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بتایا ہوا کہ ضاد کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، نیچے زیر ہو، کچھ بھی ہو، حروف مصالحہ کے حروف پر پڑھے جاتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ یضل اللہ، اب یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا، فل موت، یضل اللہ، اب اس کو ہو نہیں پڑھنا، ہا پیش ہو ہوتا ہے، یضل اللہ من ہوا مسرف، یہاں پر غنہ نہیں کرنا نون کے اوپر، اکثر لوگ جو غنہ کر جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں نون کے اوپر غنہ ہے، ایسا نہیں ہے، قانون ہے نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا۔ تو نون ساکن کے بعد یہاں پر جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، یہ حروف حلقی میں سے حرف آ رہا ہے، ہا، دو آنکھوں والا، تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ من ہوا، ظاہر کر کے۔ مسرفم، یہاں پر سین ہے، سین کے اوپر جو ہے وہ جزم ہے، یہاں قلقلہ نہیں، اکثر لوگ غلط پڑھ جاتے ہیں، قلقلہ کر جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، مسرفم نہیں پڑھنا، مسرفم، سین میں سیٹی بھی ہے، مسرفم۔ اب یہاں پر فا کے اوپر دو پیش ہیں، آگے میم آ رہا ہے جس کے اوپر شد ہے، اور یہاں پر ادغام یرملون ہو رہا ہے۔ ادغام یرملون کا قاعدہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر نون تنوین ہے، دو پیش کی تنوین ہے، اور آگے جو حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ ادغام یرملون ہوگا، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے میم کے اوپر۔ کیسے؟ مسرفم مرتاب، را ساکن سے پہلے پیش ہے تو را پر پڑھا جائے گا، تاکہ آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، وقف کریں تو با ساکن ہو جائے گا، با میں قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ تب جب ساکن ہوں تب ان میں قلقلہ ہوتا ہے، تو یہ جب با ساکن ہوگا تو کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا، تاب۔ اچھا جی، اب مین غلطی جو ہے وہ آگے بتانا، یہ اس ورڈ میں جو بتانا جا رہا ہوں، اس لفظ میں، وہ کیسے ہے؟ اگر آپ نے وقف کر دیا تو بات ہی ختم، مرتاب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر آپ ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چھوٹا نون نظر آ رہا ہوگا الف لام سے پہلے، تو اس نون کو نون قطنی کہا جاتا ہے۔ کون سا نون کہا جاتا ہے؟ نون قطنی کہا جاتا ہے، اور یہ جب بھی پڑھا جاتا ہے تو کسرہ کے ساتھ، یعنی زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یہ ساکن ہوتا ہے، تو تجوید کا رول ہے نون قطنی ساکن ہوتا ہے، جب بھی اس کو پڑھیں گے تو کسرہ یعنی زیر دے کر پڑھیں گے، یہ یاد رکھیے گا، کبھی زبر یا پیش دے کے نہیں پڑھیں گے،
زیر کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے۔ اچھا جی، تو کیسے پڑھیں گے؟ نلذی، یہ اس وقت پڑھا جائے گا جب ملا کے پڑھیں گے، یعنی یہاں پر اگر وقف نہیں کرنا چاہیں گے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ مرتاب الذین یضل اللہ من هو مسرف مرتاب الذین بلکہ یہاں پہ سٹاپ کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پر اگر آپ وقف کر رہے ہیں مرتاب، اب آگے آپ نے نون کو نہیں پڑھنا، جب وقف کریں گے تو اس کے بعد نون کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ نے یہاں لام سے شروع کرنا ہے۔ کیسے؟ یہاں پر یہ غلطی اکثر لوگ کر جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو الف ہے اس کو جب حمزہ بنائیں گے تو زبر پڑھیں گے، اس کے اوپر زیر پڑھیں گے یا پیش پڑھیں گے، یہاں بات سمجھنے والی ہے۔ اچھا جی، لفظ ہے، پہلے الف ہے، اس کے بعد لام ہے۔ اب یہ قانون آپ یاد کر لیجئے گا، قاعدہ جو ہے وہ یاد رکھیے گا ذہن میں، کہ جب بھی آپ کسی آیت سے شروع کر رہے ہیں یا کسی جگہ سے آیت کے درمیان سے یا آیت سے شروع کر رہے ہیں تو اس کے شروع میں یا شروع کا جس ورڈ سے شروع کر رہے ہیں اس کے شروع میں اگر الف اور لام ہو، جیسے یہ ہے، یہ چھوٹے نون کے بعد یہ پہلے الف ہے پھر لام ہے، اس طریقے سے کوئی صورتحال ہو، یعنی الف اور لام سے شروع ہو رہا ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ الف کو پہلے آپ نے حمزہ بنانا ہے، حمزہ بنانے کے بعد آپ نے الف کو زبر دے کے پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قانون ہے تجوید کا کہ لام سے پہلے، یعنی الف اور لام سے شروع کیا جائے، اور لام سے پہلے جب الف کو حمزہ بنائیں گے تو زبر دے کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لام سے پہلے زیر یا پیش نہیں دے کے پڑھیں گے، زبر دے کے پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ الذین یجادلون، ٹھیک ہے؟ الذین ملا کے پڑھیں گے تو مسرف مرتاب الذین۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب نیکسٹ ورڈ پہ چلتے ہیں۔ وہ جو نیکسٹ ورڈ آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، آگے والا جو لفظ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ اس سے بھی آپ سنیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ ہو سکتا ہے ہم نے پہلے نہ پڑھا ہو، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ورڈ پہ چلتے ہیں۔ اچھا جی، ہم نیکسٹ پیج پہ آ چکے ہیں۔ اب یہ جو دوسرا لفظ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ سیکھنے جا رہے ہیں، اس میں آپ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ دیکھیں لفظ کیا ہے؟ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا۔ لوگ کیا پڑھتے ہیں اکثر، جو جن کو نہیں پتا وہ پڑھتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، رَأَوْا بَأْسَنَا، بیچ میں جو حمزہ ہے وہ سکپ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس چیز کو آپ نے سیکھنا ہے۔ ایک تو میم کے اوپر شد ہے، غنہ کرنا ہے، اور ایک الف کی مقدار، میم کیا کہ الف ہے، اس کو لمبا کریں گے، ایک الف کی مقدار۔ کیسے؟ فَلَمَّا۔ اب آگے جو ورڈ ہے، لفظ ہے، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ حمزہ کو کلیئر کرنا ہے، واضح کر کے پڑھنا ہے۔ را زبر را، حمزہ، واو زبر او، را او، با حمزہ زبر با، را او با، سین زبر سا، با سا، نون الف زبر نا، با سنا، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، ٹھیک ہے؟ حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ حمزہ کے اوپر زبر ہو تو حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ زبر زیر پیش ہو دو۔ اگر حمزہ ساکن ہو، یعنی جو اس کے اوپر جزم ہو، تو حمزہ ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اب جھٹکا جو ہے قلقلے کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ کیسے؟ جھٹکا ایسے پڑھنا ہے کہ آواز جم جائے۔ کیسے؟ ابھی آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ اگر آپ پڑھیں گے باسانا باسانا تو یہ غلط ہو جائے گا، قلقلہ ہو رہا ہے۔ پڑھنا کیسے ہے؟ با سانا، راؤ با سانا، راؤ کی حمزہ کو کلیئر کرنا ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، ٹھیک ہے؟ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، اوکے؟ اب اسی طریقے سے آگے بھی آ رہا ہے، یہاں پہ دیکھیں لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، یہاں پہ بھی وہی قانون ہے، حمزہ کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے،